الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اصول الدعوہ کے اس درس میں ہم شریک ہیں، اور کل کے درس میں ہم نے سنا کہ ایک داعی کو علماء سے تعلق ہونا چاہیے، لیکن تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ علماء سے تعلق اور تعصب میں کیا فرق ہے؟ علماء سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ سنیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں لیث بن سعد یا لیث یہ امام شافعی سے زیادہ سمجھدار تھے، لیکن امام شافعی مشہور ہو گئے، وہ مشہور نہیں ہوئے۔ کیوں مشہور نہیں ہوئے؟ ان کو تلامذہ نہیں ملے، ان سے سیکھنے والے نہیں ملے۔ ہمارا حال ہے نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے ان کا علم سے لوگ کیا نہیں فائدہ اٹھا نہیں سکے۔ تو شیخ جو کچھ بولتے ہیں ان کا علم دوسروں تک کیسے پہنچتا ہے؟ ان کے پڑھنے والے تلامذہ اسٹوڈنٹس اگر ہیں تو شیخ کا علم کیا ہوگا؟ دوسروں تک پہنچے۔ اگر پڑھنے والے نہیں ہیں، سننے والے نہیں ہیں، تو وہ عالم اور علم ویسے ہی دفن ہو جائے، کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو علماء کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ کسی ایک خاص شیخ کو ہم اپنا بنا لیں، ان کی بس انہی کے ساتھ، وہ جو بولے حق، وہ جو بولے غلط غلط، تو یہ تقلید ہے، یہ علماء کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو تقلید ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آج ہمارے ساتھ جو چیز ہے الحمدللہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ وہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، الگ الگ جو جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے ساتھ ایک داعی کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں الابتعاد عن الحزبیات والجماعات الاسلامیہ السریہ۔ کچھ انڈر گراؤنڈ جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان، ہم ایک مسلمان ہیں، چاہے مرد ہوں کہ عورت، ہم دعویٰ کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، تو الگ الگ جماعتوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کو جس جماعت پر چھوڑا ہے اس جماعت کے ساتھ ہم ہیں۔ تو شیخ بتائیں گے، جیسے شیخ لکھتے ہیں پیج نمبر 56، پی ڈی ایف کا پیج بھی وہی ہے، کتاب کا پیج بھی وہی۔ اس میں شیخ لکھتے ہیں نحن نشاہد ونرى جماعات۔ آج ہم لوگ بہت ساری جماعتیں دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ واٹس ایپ میں چلے جائیں، گروپ بنا کے ڈالتے ہیں یا گوگل فارم بنا کے ڈالتے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ممبر بن جاؤ، ہمارے جماعت کے ممبر بن جاؤ، ہمارے ٹیم کے ممبر بن جاؤ۔ تو اس طرح لوگوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیچ کرتے ہیں اور صحیح منہج سے دور کرتے ہیں۔ دیکھیے، بما لدیہا من افکار و انظمہ، کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے افکار ہیں، اپنا نظم اور قانون ہے، ان کی اپنی الگ ہے۔ وَكُلُّ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ تَجْتَمِعُ عَلَى هَدَفٍ وَاحِدٍ۔ اسلام سے ہٹ کر جتنی جماعتیں ہیں جو صحیح طریقے سے ہٹ کر، ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کراہت المجتمع المسلم الشرعی، یعنی مسلم سوسائٹی کو، جو اسلامک سوسائٹی اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دی ہے، اس سے ان کو بیزار کر دینا، بولنا کہ نہیں، اسلام میں حجاب ایسا نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھے تو بھی چلتا، خالی ایسا پورا ڈھانپ لے کو رہنا ضرورت نہیں، حجاب ضرورت نہیں۔ ایسے ایک دم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اپڈیٹ بنانا چاہتے ہیں، ایسے کچھ خیالات ہیں۔ وَالنَّظْرُ إِلَيْهِ عَلَىٰ أَنَّهُ مُجْتَمِعٌ جَاهِلِي، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ
آج کل مسلمان جو ہیں وہ پرانے زمانے کے طریقے پر ہیں، یہ اپڈیٹ نہیں، اپڈیٹ ہونا کیا کرنا، پورا کھلا پھرنا، پورے کپڑے نکال کیا کرنا ہمیں پھرنا، تو یہ کیا ہے، اپڈیٹ ہے۔ وَمِنْ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ، شیخ نے یہاں 3 جماعتوں کا نام لکھا ہے۔ جماعت الاخوان المسلمین، جماعت الاخوان المسلمین کہاں ہے یہ جماعت؟ اسلامک بردرہڈ ایجپٹ میں، ایجپٹ میں ہے، ایجپٹ میں پیدا ہوئی، اصل یہ کہاں پیدا ہوئی، ایجپٹ میں پیدا ہوئی، اس کے پورے دنیا میں ہیں، الگ الگ ملک میں الگ الگ نام سے ہیں، ہمارے ملک میں بھی نام الگ ہے لیکن ٹوپی ان کی، لیکن پورے نظریے پورے ان کے وہ رہیں گے، لیکن وہ نام الگ ہے۔ اور ایک نام انہوں نے کہا حزب التحریر، حزب التحریر کا نام بھی لکھا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک، بہت ڈینجر جماعت ہے جو مسلم نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے نہ سمجھ لو اس میں جا کر آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ تو ایک ماں اور باپ اپنے بچوں کو آبزرو کرنا چاہیے کہ میرے بچے کہیں ایسے ان جماعتوں میں تو نہیں ہیں، غلط جماعتوں کی ممبرشپ یا پامفلیٹ یا واٹس ایپ یا فیس بک میں ان کو تو فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری غلط چیزیں ہیں جو مسلم نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، ان کو اور سخت بناتے ہیں، اس سے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور ایک جماعت کا انہوں نے ذکر کیا، وہ جماعت التبلیغ، یہ الگ الگ ملک کے حساب سے الگ الگ ہے، کسی ملک میں اس کا زور الگ ہے۔ شیخ نے جو کتاب لکھا سعودی عرب میں لکھا، تو سعودی عرب میں وہاں کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پاس یہ جماعت کام کرتی ہے، اصلاح کا کام کرتی ہے، ان کے الگ الگ طور و طریقے ہیں۔ تو کچھ جماعتوں کے نام انہوں نے لکھا، تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اقول وللاسف یوجد من جعل السلفیہ حزبا، تو کہتے ہیں کہ سلفیت اور اہل حدیث یہ کوئی جماعت اور پارٹی نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جب آپ نے جماعتوں سے دور رہنے کی بات کی ہے تو اہل حدیث بھی تو جماعت ہے، ہمیں لکھتے نہیں جمعیت اہل حدیث، تو اس سے کیوں دور نہ رہا جائے، یہ بھی تو جماعت ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جماعت ہے، ایسے نہیں ہے، یہ ایک میتھڈ ہے، طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا صحیح راستہ ہے جو آدمی کو جنت تک لے جاتا ہے۔ اور کتاب میں جو ذکر کیا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن ہم نہیں کہیں گے ساری جماعتوں کو کہ یہ جماعتیں ویسی ہیں جب تک کہ کھل کر ان کے وہ عقائد، بعض کے عقائد تو ہم جانتے ہیں، بعض میں اس میں سے تو بعض وہ لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا کھل کر سپورٹ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے، منع کریں گے کہ ان کا ساتھ مت دیجیے۔ یہ دیکھیے، یقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر پیج نمبر 57، فَأَمَّا الْإِنْتِسَابُ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، اگر کوئی مرد یا عورت ایسی جماعت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، میں فلاں ٹیم میں ہوں، فلاں جماعت میں ہوں، جو مسلمانوں کے درمیان فرقہ پیدا کرتی ہے، مسلمانوں کو توڑتی ہے، وَفِيهِ خُرُوجٌ عَنِ الْجَمَاعَةِ، وہ جماعت میں آدمی چلا جاتا ہے تو مسلمانوں کی ٹیم سے نکل جاتا ہے، تو فَهَذَا مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ، تو ایسی جماعت سے آدمی کو دور رہنا چاہیے، ایسا اپنے آپ کو اس جماعت کی طرف جوڑنے والا گنہگار ہوگا، وَيَأْثَمُ فَاعِلُهُ وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کیا ہو جائے گا، باہر ہو جائے گا۔ جماعتیں کیسا بنتی ہیں معلوم؟ پہلے تمل ناڈو میں پوری اہل حدیث جماعت کیا تھی، ایک تھی، کام کر لے کو تھی، جو بھی تھا تو کام ہوتا تھا۔ اس میں ایک صاحب اٹھے، انہوں کیا بولے، اچھا ایسا کرتے ہیں تمل بولنے والوں کی ایک الگ جماعت بناتے ہیں،
یہ اردو بولنے والوں کی دونوں کے وہ عقائد، دونوں کا وہ طریقہ، کس بنیاد پر دونوں الگ الگ ہوئے؟ لینگویج کے اعتبار سے۔ اب وہ ایک ٹیم بننے کے بعد اس ایک ٹیم میں سے کتنے کی ٹیمیں بنے، یہ بی سی ڈی ای ایف جتنے الفابیٹیکل آرڈر ہے نہیں، اتنے جماعتیں بن گئی۔ دیکھا کتنی برکت ہوگی نہیں، ہم نے ایک توڑا تو کئی ٹکڑے ہو گئے۔ تو جماعت یا ٹیم جب بنتی ہے تو آپ ہرگز یہ نہیں سمجھیں کہ اس سے کوئی کام ہوگا، کام نہیں ہوگا، تفرقہ پڑے گا، مختلف جماعتیں بن جائیں گی۔ آج الگ الگ جماعتیں بن گئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس عید 2 دن ہوتی ہے، ایک دن کچھ لوگ عید مناتے ہیں، دوسرے دن ہم لوگ عید مناتے ہیں۔ تو یہ سب اختلاف کا نتیجہ ہے۔ یہ دیکھیے، واللہ عز وجل سمانا فی کتابہ المسلمین، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں ہم سب کا نام کیا رکھا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہماری جماعت کون سی رہنا؟ مسلمانوں۔ آپ کیا ہیں بولے تو میں مسلمانوں کی جماعت۔ وثبت فی مسند الامام احمد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا دعوى الجاہلیہ فہو جثاء جہنم، جو شخص جاہلیت کا دعویٰ کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ جاہلیت کا دعویٰ بولے تو کیا معلوم؟ ہمیں لوگ وہ گروپ میں ہیں، ہمیں لوگ وہ ٹیم میں ہیں، ایسا بولتے نہیں۔ یہ ٹیم بنانا، دھڑ بنانا، یہ پارٹی بنانا، یہ سب کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن بننے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آدمی روزہ رکھے، نماز پڑھے، تب بھی جہنم میں جائے گا کسی پارٹی میں جانے کے بعد؟ قال نعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَلَكِن تَسَمُّوا بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اپنا وہ نام رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ مسلمین یا مومنین۔ اب اس بات کو لے کو ایک نئی جماعت بنی، جماعت المسلمین۔ کیا جماعت بنی؟ جماعت المسلمین۔ وہ صاحب زندہ رہے، بعد میں مرے، کئی لوگ اس میں گئے، ابھی بھی ہیں کچھ لوگ۔ وہ نام کیا بڑھا؟ جماعت المسلمین۔ تو یہ حدیث وہاں جائے گی کہ جب سارے مسلمان تھے، ہم لوگ مانتے تھے کہ سب مسلمان ہیں۔ اچھا، اب ہارون بھائی پوچھتے ہیں جب اتنا کلیئر ہے کہ اپنا کوئی نام نہ رکھیں، کوئی دوسرا نام نہ رکھیں، اپنے آپ کو مسلمان بنیں، بولیں یا جماعت المسلمین میں چلے جائیں، مومن بولیں، اس کے علاوہ سلفی، میں اہل حدیث، ایسا سب بھی نہیں بولنا۔ وہی نہ سمجھ میں آتا ہے، وہی نہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، پھر ہمیں کئی کو بولتے ہیں، کس لیے ہم لوگ بولتے ہیں ہمیں مومن مسلمان اتنا بولنا؟ اس لیے بولتے ہیں کہ اب مسلمان یہ نام اب وہ سیکیور نہیں رہا۔ کتنا بڑا بدعتی بھی اپنے آپ کو کیا بولتا ہے؟ مسلمان بولتا ہے۔ خبر پرست بھی اپنے آپ کو کیا بولتا ہے؟ مسلمان بولتا ہے۔ ہم لوگ پکے مومنہ بھائی بولتے ہیں۔ اب اس میں تمیز کرنے کے لیے، اس میں سے الگ کرنے کے لیے ہم نہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک الگ نام لے کو بولنا پڑتا ہے، ورنہ ہم سب لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں، مسلمان۔ دیکھیے شیخ وہی بولتے ہیں وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ، یہ مومن کہلانا، مسلمان کہلانا، کانت فی صدر الاسلام، اسلام کے شروع میں ایسا بولا جاتا تھا۔ کب بولا جاتا تھا؟ اسلام میں شروع کا جب زمانہ تھا، جب اتنی ساری جماعتیں نہیں تھیں، کیا نہیں تھیں؟ اتنی ساری پارٹیاں نہیں تھیں، اتنے سارے فکر نہیں تھے، اتنے سارے یہ نہیں تھے، تو تب سارے مسلمان تھے، سب کو کیا بولا جاتا تھا؟ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں، مسلمان ایمان تھا۔ فَلَمَّا أَتَتِ الْبِدْعُ، لیکن جب بدعتیں پھیلنے لگیں، لوگوں میں بدعت آنے لگی، وَلَا يُعْرَفُ الْإِنْتِسَابُ إِلَّا إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمَّا أَتَتِ الْبِدْعُ،
جب لوگوں میں بدعتیں پھیل گئیں، وانتشرت الاہواء، اور لوگوں میں خواہش پرستی، میرے آس پاس ایک 100 آدمی جمع ہو گئے کہ میں ایک ٹیم بنا لیتا، اسی لیے کہ میں بھی صدر بنانا، پھر مجھے ایک ٹریزرر، پھر اسے ایک سیکریٹری، میں بھی کیا کرتا ہوں، ایک ٹیم بنا لیتا ہوں۔ جب ایسی چیزیں آ گئیں، گھر گھر ٹیمیں بننے لگیں، تو ہم آپ کو بولنا پڑا کہ ہم لوگ صحیح عقیدے والے ہیں، صحیح منہج والے ہیں۔ وَابْتَدَعَ كُلُّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ عَنِ الْإِسْلَامِ، ہر بدعت کہنے والا اسلام میں بدعت کیا کیا، ایجاد کرنے لگا۔ لَمْ يَجِدْ سَلَفُنَا الصَّالِحِ، تب ہمارے گزرے ہوئے لوگوں نے کیا کیا، بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ أَلْقَابِهِمُ الشَّرْعِيَّةِ، اس کے بعد انہوں نے کچھ ٹائٹل بنائے جس سے وہ لوگ بدعتی لوگوں سے الگ نظر آئیں۔ بدعتی جو لوگ ہیں ان سے الگ نظر آنے کے لیے انہوں نے کچھ ٹائٹل بنائے۔ کیا بولا؟ جماعہ، ایک ٹائٹل بنایا جماعہ، الفرقہ الناجیہ، یہ ایک جماعت ہے، الطائفۃ المنصورہ، یہ ایک جماعت ہے، سلفیہ، یہ ایک جماعت ہے، اہل حدیث ایک جماعت ہے۔ یہ جماعتیں کیوں بنانی پڑی؟ تاکہ یہ جو نئے نئے بدعتی گروپ بنے ان سے الگ بتانے کے لیے ایسا بتانا پڑا۔ دیکھیے، کما تسموا ایضا، لیکن جب سنت کی پابندی کرنے لگے، سنت کے مطابق چلنے لگے، تو تب نام رکھا گیا سلف نام رکھا گیا، اہل الحدیث یہ نام رکھا گیا، واہل الاثر یہ نام رکھا گیا، واہل السنہ والجماعہ۔ سمجھ میں آیا شعیب؟ اب اگر کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ لوگ بولتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، سماکم المسلمین، مومن رکھا ہے، تو آپ لوگ کیوں ایسا بڑا مرکز بنا کو اہل حدیث مرکز لکھ ڈالے جمالیہ میں؟ نہیں بنانا نا، ایسا کئی کو بڑا کو لکھے آپ۔ تو اس کا جواب شیخ دیتے ہیں، جب ہر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، یہ مسلمان چیز نام مختلط ہو گیا، مکس ہو گیا، ہر کوئی قبر پرست ہے، بدعتی ہے، سب لوگ بولنے لگے، تو ان سے تھوڑا الگ ہونے کے لیے ہم نے نام رکھا ہے، ولیکن ہم لوگ صحیح عقیدے پر ہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیے، وَإِنَّمَا آثَرُوا هَذِهِ الْأَلْقَابِ وَتَسَمُّوا بِهَا لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو نسب، یہ جو ہم لوگ منسوب ہوتے ہیں، آپ سلفی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، تو یہ سارے انساب اسلام ہی سے آدمی کو جوڑتے ہیں، اور یہ ساری اس میں سے کچھ چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ تو وہی شیخ نے یہاں لکھا، ان هذه الالقاب لم تكن داعیۃ لهم للتعصب لشخص دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جو القاب ہیں، سلفیت ہے، اہل حدیث ہے، اس میں ہمارا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے، کسی شخص کے لیے ہمارا تعصب نہیں۔ اور ہمارے پیچھے، اس جماعت کے پیچھے کوئی شخصیت ہے تو کس کی شخصیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جماعتیں ہیں، ان کی جماعتوں کو آپ پڑھیں گے تو ان کے پیچھے ایک شخصیت رہے گی، وہ انسان رہے گا، وہ انسان، اور ایسے انسان نہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ وہ معصوم ہیں۔ ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو جانے مانے، ہم سب جانتے ہیں، ایک ایک جماعت کے پیچھے ایک ایک بزرگ ہے۔ تو کہتے ہیں آخر میں انہوں نے کہا کہ اذا علم هذا فقد تقرر فيما علم من الاسلام بالضرورة انه لا دین الا بجماعة، دین باقی رہتا ہے جماعت سے۔ دین کیسے باقی رہتا ہے؟ جماعت سے۔ جماعت ہے دین ہے۔ ولا جماعت الا بامام، جماعت کیسے باقی رہتی ہے؟ امام سے، یعنی جماعت کا جو امیر رہے گا اس کی بات اگر آپ سنیں گے تو جماعت باقی رہے گی۔
ولا امام الا بسمع وطاعہ، عمارت کسی جماعت کی کب تک چلے گی؟ جب ہم اس کی بات سنیں۔ امیر ایک بولتا، قوم ایک کام کرتی، ہاں بولتے بھائی آج میٹنگ ہے صبح آ جاؤ، بھائی کوئی آتا نہیں، شیخ غصہ ہو جاتے، ارے کہاں؟ تو اطاعت، امیر کی اطاعت ہونی چاہیے نا، ہاں امیر کی اطاعت۔ اکیلے بیٹھنے، کبھی امیر آئے اور لوگ نہ آئے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو امیر کی اطاعت نہیں ہے تو امیر نہیں ہے، امیر نہیں ہے تو جماعت نہیں ہے، جماعت نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ کہاں سے رہے؟ ایک لنک ہے۔ دین اسی وقت قائم ہوتا ہے جب جماعت اسی وقت بند کے رہتی ہے جب امیر ہو، امیر اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی اوبیڈینس ہو۔ اطاعت نہیں ہے تو امیر نہیں ہے، امیر نہیں ہے تو جماعت نہیں ہے، جماعت نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا، اسے اچھا نوٹ کر لیجئے۔ جنید کیا بولتے ہیں؟ لا اسلام الا بجماعہ، اسلام کا تصور ہے جماعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعت الا بامارہ، جماعت کیسے بنتی ہے؟ امیر کے ساتھ، امیر ہے تو جماعت بنے گی۔ ولا امارت الا بطاعہ، امارت باقی رہتی ہے اطاعت کے ساتھ۔ اگر اطاعت ہے تو باقی رہے گی، نہیں تو نہیں رہے گی۔ تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں وَهَذِهِ هِيَ الرَّوَابِطُ الْعَامَّةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِوَحْدَتِهِمْ وَتَمَاسُكِ جَمَاعَتِهِمْ۔ تو شیخ نے کچھ باتیں یہاں لکھی ہیں، اور اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑے رکھے، چاہے مرد ہو کہ عورت، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا، ہاں، اور نئی نئی جماعتوں میں جا کر اختلاف کا شکار نہ ہوں، اور ایسی جماعتیں جو آدمی کو دین سے ہٹا دیتی ہیں۔ کہتے ہیں فقارن بین حالنا، شیخ یہاں لکھتے ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ تھوڑا کمپیئر کیجئے۔ کیسے؟ یوم ان کنا علی منہج الشیخ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو منہج تھا، تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا منہج سمجھنا بولے تو کیا کرنا؟ ان کی کتابیں پڑھنا۔ ہمیں پڑھے نہیں، پڑھے بھول گئے، اصول الثلاثہ پڑھے، القواعد الاربع پڑھے، نواقض الاسلام العشرہ پڑھے، مسائل الجاہلیہ پڑھے، لیکن کچھ یاد ہے، کچھ یاد نہیں۔ تو شیخ کا جو منہج تھا اس وقت جو حالت تھی، وبین حالنا الآن، آج جو حالت ہے، نئی نئی ٹیمیں آ گئی ہیں، نئی نئی جماعتیں آ گئی ہیں۔ فَلَقَدْ فَرَّقَتْ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ، ان جماعتوں نے کیا کیا ہے؟ دیکھو یہ نئی نئی جو جماعتیں پیدا ہوئیں، ان جماعتوں نے کیا کیا؟ بین العلماء والشباب، عالموں اور یوتھ کے درمیان بڑا سا ڈیوائڈر لا کے رکھ دیا۔ یہ عالمہ سو بولتے سو برابر نہیں، نوجوان ہمیں کیا ہے، ہمیں پورے نوجوان لوگ، ہم نہ کیا تو معلوم کرنا ہے۔ تو وہ ایک صاحب کو میں فون کیا، وہ بولا کہ آپ کے استاد کون ہیں، آپ کس سے علم لیتے ہیں؟ میرے استاد وہاں سری لنکا میں رہتے تھے، انہوں رہتے سو کہا ہمارے پاس، ان کے استاد کا رہتے۔ بولے یہ کیسا؟ میں بولا کیسا جی، تم نے عالمہ کو بھی ملے نہیں کی؟ نہیں وہ اچھا بولتے ہیں۔ تو یہ گدھے کا دماغ ہے، انسان کا دماغ ہے، کیا بولنا اسے؟ گدھے کا دماغ۔ تیرے گھر کے بازو مسجد ہے، وہاں کا امام رہے گا، وہاں علماء رہیں گے، علماء ربانین رہیں گے،
ان سے تو تعلق بنا، ان کے ساتھ بیٹھ، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، تو اس سے یہ وہاں کے تیرے محلے کے علماء تیرے معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ تیرا نکاح پڑھائے گا، وہ تیرا جنازہ پڑھائے گا، تو علم کس سے سیکھتا؟ وہاں سے سری لنکا۔ اب اسے انسان کا دماغ بولنا، میں گدھے کا بول رہا ہوں۔ تو ایسے بہت سارے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ دیکھیے وَبَيَانُ حَالِنَا الْآنَ فَلَقَدْ فَرَّقَتْ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالشَّبَابِ وَجَعَلَتْ بَيْنَهُمْ بَرْزَخًا، انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو کیا کر دیا ہے، علماء اور جوانوں کے بیچ میں کیا کر دیا، بڑی سی خلیج حائل کر دی۔ بولا کہ نہیں، ہمارے ٹیسٹ کے برابر یہاں کے عالمہ چلیں گے نہیں، ہمارے علم کو، ہمارے لیول کو ہمیں حاصل کرنا کا تو کہاں سے، تو بھی یمن سے نہیں تو ادھر سے لانا بڑے عالم کو، کہاں سے؟ ہاں، تو ایسے سب نہیں، ایسے سب نہیں ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں وَهَذِهِ الْجَمَاعَاتِ، یہ جو جماعتیں ہیں، یہ جو نئی نئی جماعتیں ہیں، میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا موقع دیا ہے، آپ کے قریب جو علماء ہیں، صحیح علماء ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ نئے نئی جماعتوں کے ساتھ، نئے نئی تنظیموں کے ساتھ، نئے نئے گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑیں۔ تو وَهَذِهِ الْجَمَاعَاتِ أَيْضًا أَفْسَدَتْ عَقَائِدَ بَعْضَ شَبَابِنَا، یہ جماعتیں جو نئی نئی بنی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے عقیدوں کو بھی بگاڑتی ہیں۔ وَلَوَّثَتْ الْمَنْهَجْ عِنْدَهُمْ، ان کا جو منہج ہوتا ہے سلف کا، اسے وہ گندا کر دیتی ہیں۔ وَأَقْنَعَتْهُمْ فِي أَنْ يَجْعَلُوا الْوَلَاءَ وَالْبَرَاءَ لَهَا فَقَط، تو کہتے ہیں بہتر ہے کہ ایسی جماعتوں سے، ایسی ٹیموں سے بچے رہیں، اور جو حق پرست جماعت ہے، حق پر چلنے والی ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ طرح طرح کے لوگ آئیں گے، جس کے پاس جتنا کم علم رہے گا انہیں اتنی لمبی تقریر کرے گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بعض لوگ میں نے دیکھا 50 منٹ جمعے کا خطبہ کرتا، کیسا رہتا 50 منٹ جمعہ؟ ہاں، شیخ انیس کتنا دیتے جمعے کا خطبہ؟ 20 منٹ۔ شیخ انیس 20 منٹ دیتے، میں 25 منٹ دیتا، مجھے ذرا کم اتنا علم شیخ سے، تو شیخ کا علم زیادہ ہے، تو 20 میرا 25 منٹ ایسا ہوتا ہے کہ 5 منٹ تو اذان میں چلے جاتے، اذان 5 منٹ ہوتی، تو 25 منٹ جمعے کا خطبہ ہوتا۔ تو یہ 55 منٹ 55 منٹ جمعے کا خطبہ کیسا ہوتا؟ یہ کون سی شریعت سے جائز ہے؟ شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی 55 منٹ جمعے کا خطبہ دے۔ تو آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، کچھ بھی کرتے ہوئے، بولتے ہوئے سنت کی پیروی کرنی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا غلط۔ خاص کر جمعے کا خطبہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کا میلز کا جو بریک ہوتا ہے اس میں آ کر جمعہ پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھنے والے بچے ہیں یا آفیسز میں کام کرنے والے ہیں، جاب کرنے والے ہیں، 1 to 2 ان کا بریک ہوتا ہے، تو اس میں 1 گھنٹے میں وہ کھانے کے لیے بھی اور جمعے کو مس نہیں کرنا، جمعے میں آتے ہیں۔ اب تم 55 منٹ جمعہ دیے تو کیا کرنا بیچارہ، کیا کرے گا وہ؟ تو کہتے ہیں تو ایک نوجوان وہ ایسا کرے کہ ایسی چیزوں سے بچے رہے، اور جو صحیح جماعت ہے اس کے ساتھ اپنا وقت دے، اس کی صحیح عقیدے کو پھیلانے میں وہ ساتھ دے۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، وہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اور ہمارے ساتھ یہ بات وہ کہتے ہیں کہ التزامنا بما دل علیہ الکتاب والسنہ واجمع علیہ سلف الامہ فی معاملۃ ائمتنا وحکامنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اب جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج جو ہم نے پڑھا کہ ہم کسی غلط جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑیں، یہ بات ہماری۔ اور جو بات 8ویں بات انہوں نے کہی ہے، یہ ہے
کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ ہم نے، یا اگر اسلامک کنٹری میں ہیں تو ہمارے رولر کے ساتھ ہم کیسے سلوک کریں، قرآن و حدیث کے مطابق سلوک کریں، ہمارے جو امام ہیں یا رولر ہیں، تو یہ بات زیادہ تر اسلامک ممالک کے لیے چلے گی۔ ہمارے پاس تو کوئی رولر نہیں، یہ اسلامک کنٹری نہیں، ہاں، لیکن یہاں بھی جو رولر ہے اس کے ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اسلام یہ نہیں کہتا کہ چلو اس کے خلاف بغاوت کرو، اسلام ایسا ہرگز اس بات کا حکم نہیں دیتا۔ اسی کو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، نحن نسمع ونطیع لولاۃ امرنا فی غیر معصیہ، ہم لوگ ہمارے جتنے بھی رولرز ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں جب تک کہ وہ ہم کو گناہ کا حکم نہ دیں۔ اگر وہ نافرمانی کا حکم نہیں دیتے ہیں تو ہم ان کی کرتے ہیں۔ ولا نرى الخروج على الحاكم المسلم مهما كثرت معاصی، تو ایک مسلمان رولر ہے، کتنا گنہگار بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ ولا ندخل في شيء من امور دنیاهم، اس کے دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں ہم دخل اندازی نہیں کرتے۔ وننصحهم حسب الطریقہ الشرعیہ بصدق واخلاص، شریعت کے مطابق ہم اس سے بڑی سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسے نصیحت کریں گے۔ وقول النصیحہ سرا لا سیما فی زمن الفتن، اب ایک رولر کو تمہیں نصیحت کرنا ہے، کیسا کرنا؟ ہاں، چھپے طور سے کرنا، چھپے طور سے کرنا۔ کبھی مسجد آئے، امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، فرض نماز ہوتی ہے، اٹھ کو کھڑے جا کے، کیا امام صاحب تمہیں ایسا پڑھ ڈالنا، کیا خطبے میں ایسا بول ڈالنا؟ ابھی ایک صاحب مجھے پوچھے، وہ ایک بیان میں ایک صاحب بولے، ایک بڑے اہل علم بولے کہ قرآن کو پیر نہیں کرنا، ایسا سب بولے نا، ہمیں کبھی بھی نہیں سنے نا ہے، پہلی بار سنے نا۔ تو اب ان کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، اس میں علماء کا یہ ہے، ایسا ہے۔ تو کچھ چیزیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اسے اچھے انداز میں کیا کرنا پڑے گا، ہم کو سمجھانا پڑے گا۔ اب قرآن کو وضو سے چھینا یا وضو کے بغیر چھونا، یہ کیا ہے؟ اختلاف ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اس کو ویسے ہی ہم لوگ بولیں گے، ایسے نہیں بولیں گے نہیں قرآن کو وضو بنا کر ہی چھونا چاہیے، ایسا نہیں بول سکتے۔ جبکہ اس میں بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ فرشتوں کے لیے ہے، سورۃ الواقعہ کی آیت برحال۔ وَنَدْعُ اللَّهَ لَهُمْ، آپ کے جو بھی رولر ہیں، جو ائمہ ہیں، ان کے لیے آپ صلاح، فلاح، یعنی ان کی نیکی، ان کی اچھائی کے لیے چھپے طور سے، کھلے طور سے ان کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ آپ کا اگر صدر اچھا ہے، آپ کا امیر اچھا ہے، آپ کا رولر اچھا ہے، تو ساری دنیا کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی۔ تو جو لوگ ہمارے بڑے ہیں ان سے ہم دشمنی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے۔ وَنَكْرَهُ الدُّخُولَ عَلَيْهِمْ إِلَّا لِنَاصِحٍ أَوْ مُتَظَلِّمٍ، اور ہم لوگ زیادہ ان کے پاس جائیں گے نہیں، اس لیے جائیں گے ان کو نصیحت کرنا ہے تو جائیں گے، ہاں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں پیش کی، کیسے ہم اپنے بڑوں کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اس میں سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہمارے پاس یہاں ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم اسے سنیں گے۔ تو میں آخر میں تمام لوگوں سے کہوں گا، اور سارے کاموں میں ہم سنت کی پیروی کیسا کریں بحیثیت داعی، یہ بات بھی ہمارے ساتھ آئے گی انشاءاللہ۔ پھر منڈے ہم کلاس لیں گے۔ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو کچھ بھی سنتے ہیں اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔